السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 سے 71 تک ہے، پارہ نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ان اول الناس بابراہیم، بے شک قریب ترین لوگوں میں سے ہیں ابراہیم کے، للذین اتبعوہ، البتہ وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی اس کی، وہذا النبی، اور اس نبی کی، والذین آمنوا، اور ایمان والے، واللہ ولی المؤمنین، اللہ دوست ہے مومنوں کا۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، چاہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، کاش کہ وہ بھٹکا دیں تم کو، وما یضلون الا انفسہم، حالانکہ نہیں وہ بھٹکا سکتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون، اور حالانکہ تم گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں تم ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق، اور تم چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون، اور حالانکہ تم جانتے ہو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو یہودی اور عیسائی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑنا چاہتے ہو اور ان کو اپنا پیشوا مانتے ہو، تو پھر ابراہیم کے قریب ترین تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اس نبی کی بھی، اور ایمان والے بھی ابراہیم کے قریبی ہیں۔ اللہ تو پھر ایسے ہی مومنوں کا دوست۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ یاد رکھو سیدنا ابراہیم خالص اللہ کا حکم ماننے والے تھے، کسی دوسری طاغوتی طاقت کے آگے جھکتے نہیں تھے، وہ خالصتاً توحید والے تھے، مشرک نہیں تھے، جبکہ تم دونوں تو مشرک ہو، تین خداؤں کو کبھی مانتے ہو، کبھی ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، اور تم اللہ کے احکام بھی نہیں پورے کرتے، کتاب اللہ کو تم نے اپنے پیچھے ڈال رکھا ہے، پھر تم سیدنا ابراہیم کے فالوور کیسے ہو سکتے ہو، اور وہ تمہارے دین پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں، عقائد اور اعمال کے لحاظ سے سیدنا ابراہیم سے قریب تر وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور اس کے بعد اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوور ہیں، گویا ایسے لوگوں میں دو صفات ہوتی ہیں، ایک تو وہ مشرک نہیں ہوتے، دوسرے اللہ کے تمام احکام کو مانتے ہیں اور مکمل طور پر اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ اور جو آپ بھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین ابراہیم پر ہی تشریف لائے تھے، تو اب بھی جو اس قرآن اور سنت کو صحیح مانے گا تو سمجھو وہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی فالوور ہے، کیونکہ ہماری درود شریف میں ان کا نام، جیسے میں نے بتایا، کہ وہ تو ایڈ ہی ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ ساتھ اسی لحاظ سے ان کی درود میں بھی ہے۔ اور ہم اگر دعویٰ کرتے ہیں اور ہم اگر کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیسٹ فرینڈ تھے، تو ہمیں بھی پھر چاہیے کہ ان کے راستے پہ چلیں، اور زندگی میں کوئی آزمائش آئے تو انہی کی طرح بڑا دل کریں اور بڑی ایکٹ کریں، اور اللہ کے ساتھ اپنی محبت دکھائیں کہ واقعی ہم ان کے فالوور ہیں، کیونکہ انہوں نے تو کسی موقع پر ان کی قربانیاں بہت بڑی بڑی ہیں۔ اگر ہم سوچیں اپنی زندگی پہ اپنے اوپر لے کے، تو بہت بڑے دل اور بہت بڑی قربانیاں ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ نے ہر جگہ ان کا ساتھ دیا ہے اور ان کو چنا ہے اور ان کی قربانیوں کو قبول کیا ہے، کیونکہ وہ شکور حلیم ہے نا، قدردان ہے۔ اور اللہ تو مومنوں کا دوست ہے، کوئی بھی مومن ہو، اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ ولی بننے کے لیے کچھ خاص لباس ہے یا کچھ خاص ایکٹ ہیں، نہیں، ہر وہ بندہ جو اللہ کی راہ پہ چلتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، عقیدہ توحید پر جم جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب تو چاہتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں تمہیں گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے، خود کو کر رہے ہیں اور انہیں شعور بھی نہیں۔ ان آیات میں یہود کے جو مسلمانوں سے حسد تھا ان کو کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے، اور انہی کی چند کرتوتوں کا ذکر بھی ہے۔ سب سے پہلا ان کا جو
خواہش اور جو کوشش تھی وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو یہودی بنایا جائے، اور آج تک یہ ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے نا، وہ چاہے صرف نام کا ہی ہو، ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ جتنا ظلم یہودی کر رہے ہیں مسلمانوں پر، اتنا ظلم کسی نے شاید ہی کیا ہو۔ اور آج ان کو اگر تھوڑی طاقت ملی ہوئی ہے تو وہ مسلمانوں کی کمزوریوں کی وجہ سے ملی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی اب یہ تو یہودی تو بڑی دور کی بات ہے، میں سمجھتی ہوں کوئی مشرک بھی ہے تو وہ کسی توحید والے سے ملتا ہے تو اس کا دل ہوتا ہے کسی طرح یہ مشرک بن جائے، میرے جیسا ہو جائے، مجھے توحید والا نہ بننے کے لیے کہے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے کسی مشرک کے ساتھ کسی توحید والے کو ملنا پڑے یا اس کے ساتھ رہنا پڑے، ایک دل میں عجیب سا تعصب ہوتا ہے۔ ان کے بعض بچیاں اگر کوئی ایسی گھروں میں چلی گئیں جہاں شرک ہوتا تھا اور وہ بچیاں شرک نہیں کرتی تھیں تو ان کو بہت بری طرح اذیت دی جاتی، ان کو ہر طرح سے تنگ کیا جاتا، روکا جاتا ہے، دین کا کام بھی نہیں کرنے دیا جاتا، اور اس کے بعد مزید انہیں ذہنی ٹارچر دیا جاتا اور مجبور کیا جاتا ہے کہ جو ہم کرتے تم بھی کرو۔ حالانکہ یہ تو اسلام نے حق دیا ہر ایک کو، چاہے وہ غیر مسلم بھی ہو، اسے جینے کا حق دیا۔ کبھی بھی اسلام نے کسی غیر مسلم کو اس طرح تکلیف دینے کا حق نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیٹ میں جو رہتے تھے وہ جزیہ دیتے تھے، باقی جو چاہے کرتے تھے۔ ہمارے ہاں سب طرح کے مذہبوں کو آزادی ہے، لیکن جو تعصب کی بنا پر دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، صرف ان کو بیر کس بات کا ہوتا ہے کہ یہ ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ان سے کہے گا کہ جب ان توحید والوں کے ساتھ تمہاری بات ہوتی تھی اور وہ اللہ واحد کا ذکر کرتے تھے تو تمہیں بڑا غصہ آتا تھا، لیکن جب اللہ کے علاوہ کسی اور دوسروں کے قصے تمہیں سنائے تو تم بڑے خوش ہوتے تھے۔ دنیا میں تم نے میرے علاوہ رب بنانا پسند کیا، اب ڈھونڈو اس رب کو اور مانگو اس سے مدد۔ تو یہ ان کی ازلی خواہش ہے، صرف اہل کتاب کی نہیں۔ ہر وہ انسان جو کسی راستے پہ لگا ہوا ہے اور وہ راستہ اگر صحیح نہیں ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں رک جاؤں یا میں چیک کر لوں کہ میں ٹھیک ہوں کہ نہیں، وہ چاہتا ہے دوسرے بھی میرے جیسے ہو جائیں۔ تو اللہ فرماتے چاہتے ہیں یہ اہل کتاب تمہیں گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ تمہیں نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو کرتے ہیں، اور شعور بھی نہیں رکھتے، سمجھ بھی نہیں آتی ہم کر کیا رہے ہیں۔ یا اہل کتاب، آگے اہل کتاب سے اللہ فرماتے لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی نشانیوں کا۔ اللہ کی نشانیوں میں بہت بڑی نشانی تمہارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کی کتاب ہے، اس کی کائنات ہے۔ کون ہے شریک اللہ کی پوری کائنات میں کسی چیز کو بنانے میں؟ تمہاری اپنی پیدائش میں کون ہے شریک تمہارا؟ تم نے اگر اپنی پیدائش میں کسی کو بنا بھی لیا، کسی کو پیراں دیتا کہہ بھی دیا، تب بھی حقیقت کو تم جانتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم گواہ ہو اس چیز کے کہ جس کے پاس کوئی نہیں ہوتا اس کو کوئی پیر نہیں دیتا۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اہل کتاب کیوں تم ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، مکس کیوں کرتے ہو؟ پتہ بھی نہیں ہوتا لوگوں کو تو لوگ کہتے قرآن میں ایسے لکھا ہے، یہ حدیث ہے، بغیر علم کے یہ بات کہہ دینی۔ آپ نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک لفظ کہا جو میں نے نہیں کہا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کتنا ڈرنا چاہیے اللہ کی کتاب میں۔ ہم نے اپنی ٹیچر سے ایک دفعہ پوچھا کہ وہ جو سورہ بقرہ سورت کی آخری آیات آتی ہیں فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو اس کے آگے ہم خود سے کہہ دیا کریں فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْحَاسِدِينَ فَاسِدِينَ، کا نہیں، وہ الگ سے آپ دعا کریں، کیونکہ قرآن میں ایڈیشن نہ ہو جائے، ڈر لگتا ہے نا اس چیز سے۔ تو اہل کتاب کیوں تم ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ؟ تمہیں پتہ ہے کہ میرا نبی سچا ہے، تمہیں پتہ ہے یہ قرآن سچا ہے، پھر بھی جو صحیح باتیں ہیں ان کے اوپر غلط کا رنگ دیتے ہو۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق کو تم چھپاتے ہو، سچ بات تم لوگوں کے سامنے نہیں آنے دیتے کہ کہیں لوگ سمجھ نہ جائے سچ کیا ہے، اور تمہارا کھانا پینا اور تمہاری کرسی اور تمہارا بڑا ہونا کم نہ ہو جائے۔ حق کو چھپانے میں بہت بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھیں، میرے پاس آئیں اور میرے فرقے میں رہیں، سچ نہ پتہ لگ جائیں گے۔ اور یہ بھی حق کو کیوں چھپاتے تھے یہود و نصارہ کہ اس نبی کو لوگ مان نہ لیں،
کہتے ہماری بک میں تو نہیں لکھا ہوا، اور لکھا ہوتا تھا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ایمان لاؤ اس چیز پر جو نازل کی گئی ایمان والوں پر دن کے شروع میں، وَاکْفُرُوا آخرہ، اور کفر کر دو اس کے پچھلے حصے میں تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اب یہ ایک ان کی نئی چال تھی کہ وہ کہتے کہ ان اہل کتاب کے اوپر اپنے ساتھیوں سے، اہل کتاب سے کہتے کہ ان مسلمانوں پر تم صبح کے وقت ان کو کہہ دیا کرو کہ ہم ایمان لائے۔ یہ سازش تھی باقاعدہ، جو چند ان کے افراد اعلانیہ طور پر مسلمان ہو جائیں، پھر چند دنوں بعد یا اسی دن اسلام سے مرتد ہو جائیں۔ اس سازش کا وجہ یہ تھی کہ یہود عرب بھر میں اس چیز میں مشہور تھے کہ وہ شریعت کو جانتے ہیں، اس کے عالم ہیں، حتیٰ کہ یہود اپنے سوا دوسرے لوگوں کو امی کہتے تھے کہ ان پڑھ ہیں۔ یہودیوں کے مسلمان ہونے کے بعد اور پھر سے مرتد ہونے سے لوگوں میں یہ تاثر پیدا ہو جاتا کہ اہل علم نے جب اس دین اسلام کا قریب ہو کر مطالعہ کیا ہے تو انہیں ضرور دال میں کچھ کالا نظر آیا ہے، ورنہ ایک عالم کیسے بدل سکتا ہے۔ یہ سازش ابھی ان کے اندر پوری اس کی تیاری ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ یہ چاہتے ہیں، اب ان کا نیا کام یہ ہے۔ اور اب بھی بہت سارے لوگ توحید والوں کے ساتھ ملتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، ان کو اچھی لگتی ہیں باتیں، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ مانتے وہی ہیں جو فٹ سٹیپ باپ دادا کا دین، چاہے ان کو واضح حدیث دکھائی جائے، سنائی جائے، سمجھائی جائے، قرآن دکھایا جائے، تب بھی نہیں مانتے۔ کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، ہم نے کبھی کیا نہیں۔ مثلاً ایک چھوٹی سی سنت نبوی ہے کہ پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ملاؤ۔ صف کے نام سے اللہ نے ایک سورت قرآن میں رکھی، اور فرشتوں کے صف بنانے کی قسم کھائی، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، اور بہت تاکید کی، حتیٰ کہ صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہتے کہ وہ خود صفوں میں پھرتے اور کسی کا تھوڑا سا بھی سینہ یا کوئی چیز آگے کو نکلی ہوتی اسے پیچھے کی طرف کرتے، اور جیسے تیر کے ساتھ کسی نے سیدھا کیا ہوتا ہے ایسی ان کی صف ہوتی تھی۔ اور مدتوں آپ کسی کو کہتے رہیں کہ یہ پاؤں سے پاؤں جوڑیں، کیونکہ اس سے دلوں میں اختلاف ہو جاتا ہے اگر پاؤں میں وقفہ رکھیں، لیکن وہ یوں آپ سے پرے ہو کے کھڑے ہوں گے جیسے چھوتے ہیں آپ کو کچھ لگ جائے گا ان سے، یا ان کو کچھ لگ جائے گا آپ سے۔ اللہ نے کیا کیا اب دیکھو، کرونا کی وجہ سے ویسے ہی لوگ پرے پرے ہو گئے۔ اب ہمارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں، خاندانوں میں ادھر ادھر سب طرف کوئی کسی کا سگا نہیں ہے، دل پھٹے ہوئے، کوئی کسی کا مخلص نہیں ہے، اور ہم ڈھونڈتا ہے، ہر بندہ اخلاص ڈھونڈتا ہے، اور اگر کوئی کسی کے ساتھ خلوص سے رہتے اور جب اس کی منافقت دیکھتے تو اس کے دل میں دکھ آتا ہے کہ خلوص کہاں لگائیں، کہاں ڈھونڈیں، اور کس سے کریں خلوص کے ساتھ بات۔ آپ کرتے ہیں، آپ کو آگے نہیں ملتا، اور اس کا روٹ یہی ہے، ہم جڑ نہیں دیکھتے، جڑیں تو ہم نے خود برباد کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چھوٹی سی سنت دلوں کو جوڑنے کے لیے تھی۔ اللہ نے اس لیے حج کو اکٹھا رکھا، غریب ہے یا امیر سب ایک جگہ جاؤ، ایک جیسا لباس پہنو، ایک جیسے ایکٹ کرو، غریب ہو یا امیر مسجد میں 5 دفعہ آؤ، مل جل کے رہو، تمہارے دل ملے ہونے چاہیے۔ لیکن ہم نے اس سنت کو چھوڑ کے تو اپنی مرضی کی نماز کو پڑھا اور اپنے طریقے سے پڑھا، ہمیں لگا کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا اتنے سے۔ تو یہی اسی طرح کی تو باتیں انہوں نے کی تھی، باتوں کا مطلب الفاظ بدل گئے ہیں، بیچ میں سے سوچ تو وہی ہے کہ ان پر صبح کو ایمان لے آؤ، شام کو انکار کرو، اور اگلی آیت میں سیم یہی بات آپ دیکھیں گے، لعلہم یرجون، تاکہ وہ بھی لوٹ آئیں، وہ بھی اپنا ایمان چھوڑیں۔ وہ کہیں کیوں چھوڑا انہوں نے، پھر ضرور ایمان میں کوئی مسئلہ، کیونکہ ابھی سارے کو پکے مومن تو نہیں ہو گئے تھے نا، نہ ہی قرآن پورا ان کے سامنے تھا، اس میں تو آہستہ آہستہ آ رہی تھی وحی کے ساتھ آیات، اس لیے ایسے حالات میں کسی کا اس طرح کرنا پورا پروپیگنڈا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کر کے یہ ان کی چال بھی واضح کر دی،
لیکن اپنی طرف سے دیکھیں وہ کیسی کیسی چالیں گھڑتے تھے تاکہ مسلمانوں کو اپنے مذہب سے فیڈ اپ کیا جائے۔ تو سازشوں کے رنگ بدل گئے، طریقے بدل گئے، بیچ میں سوچ وہی ہے کہ لوگ ہمارے جیسے ہو جائیں، بس جو ہم کر رہے ہیں بس وہ صحیح ہے۔ کسی دوسرے کی اچھائی کو قبول نہ کرنا، خود پسندی، تکبر، انا، یہی چیزیں شیطان سے شروع ہوئی ہیں اور یہی آج تک آئی جا رہی ہیں۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے ہٹ کے حق دکھائے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔